بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ اس وقت کا ہے جب پاکستان بن چکا تھا اور انڈیا سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ ان میں ہم لوگ بھی شامل تھے۔ چونکہ انڈیا میں ہمارا اپنا کافی بڑا گھر تھا، اس لیے ہم نے پاکستان آ کر اپنے گھر کے کاغذات جمع کروا دیے تو ہمیں ایک گھر مل گیا۔ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ پہلے اس گھر میں ہندو خاندان رہا کرتے تھے، مگر پاکستان بننے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ گھر آ کر امی نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ گھر کے کونے میں ایک سٹور بھی تھا جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے ابو نے وہ تالا توڑ دیا۔ اندر کافی گندگی موجود تھی جس میں خشک خون کے چھینٹے بھی تھے۔ اندر 4 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ابو جان نے کہا جس دن مجھے تھوڑا وقت ملے گا میں یہ مورتیاں کسی مندر میں رکھوا دوں گا۔ امی نے سٹور کی کافی اچھی طرح صفائی کر ڈالی۔ اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں 4-5 دن ہو چکے تھے۔ ایک رات ہم لوگ کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے۔ جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے اس کے بالکل سامنے سٹور تھا۔ میرا منہ سٹور کی طرف تھا۔ اچانک میری نظر سٹور پر پڑی۔ میں نے دیکھا سٹور روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس کی جھری سے کسی کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو مجھے ہی گھورے جا رہی تھیں۔ میں وہ آنکھیں دیکھ کر اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے آس پاس کا ہوش ہی نہ رہا۔ پھر اچانک میرے بھائی کی ہنسنے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ میں نے سب کو دیکھا، سب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے پھر سے سٹور کو دیکھا مگر اب وہاں پر کچھ نہ تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اس رات کو جب میں سونے لیٹی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چھوٹی بچی مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ یہ خواب میں نے کافی دن دیکھا۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے امی کو آنکھیں نظر آنے والا واقعہ بتا دیا۔ امی جان نے کہا یہ بات تو سچ ہے، کیونکہ میں اکثر رات کو ایسے ہی کسی کام سے اٹھ جاتی تھی تو مجھے بھی سٹور میں کوئی کھڑا نظر آتا، مگر یہ بات تمہارے ابو کو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ تمہارے ابو جنات پر یقین نہیں رکھتے۔ مگر پھر امی نے کہا ارے ہاں بیٹی، یاد آیا، میری ایک سہیلی ہے، اس کے شوہر تھوڑا بہت علم جانتے ہیں۔ جب تمہارے ابو دفتر چلے جائیں گے تو میں اپنی سہیلی کو سب بتاؤں گی، شاید وہ لوگ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ پھر اگلے دن امی جان اپنی سہیلی کے گھر گئیں۔ کافی دیر بعد جب وہ آئیں تو ساتھ میں ان کی سہیلی اور ان کے شوہر بھی تھے۔ وہ سٹور میں حصار کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ہم سب کو کمرے میں جانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آئے اور بولے میں نے مراقبے میں دیکھا ہے کہ یہاں پر جو پہلے ہندو لوگ رہتے تھے وہ کالے علوم کے ماہر تھے۔ وہ لوگ جنات کی بچی کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے تھے، اسی لیے وہ ایک خاص عمل کر رہے تھے، مگر تقسیم ہند کے بعد وہ اپنا عمل ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ادھورے عمل کی وجہ سے وہ جن کی بچی مورتی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ صرف اور صرف رات کے وقت چل پھر سکتی ہے۔ مگر وہ لوگ جانے سے پہلے سٹور روم میں حصار کھینچ کر چلے گئے تاکہ وہ وہاں سے باہر نہ نکل پائے۔ وہ اس سٹور روم میں قید ہے، مجھے اسے آزاد کرنے کے لیے ایک عمل کرنا ہے۔ پھر وہ عامل صاحب عمل کرنے کے لیے دوبارہ سٹور روم میں گئے۔ 2-3 گھنٹے بعد آئے اور کہنے لگے بہن اب وہ بچی آزاد ہے۔ امی نے ان کو کچھ پیسے دینے چاہے مگر انہوں نے منع کر دیا۔ پھر اگلے دن ہم ماں بیٹی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر صحن میں پڑی۔ وہاں ایک بچی کھڑی ہوئی تھی اور ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ جب امی کو بھی آہٹ محسوس ہوئی تو امی نے چونک کر دیکھا، تب تک وہ ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ میری امی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو تم؟ تو وہ مسکرا کر بولی آپ مجھ سے ڈرے نا، میں وہی ہوں جس کو ہندو لوگوں نے قید کر لیا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کرنے میں مدد کی۔ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ یہ بول کر اس نے ایک چھوٹی سی صندوقچی ہمارے آگے کر دی اور بولی میری دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بچی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اور امی نے جب صندوقچی کھول کر دیکھا تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ صندوقچی منہ تک خالص سونے کے زیورات سے بھری ہوئی تھی
اس کے بعد سے ہمارے دن پھر گئے۔ آج بھی وہ صندوقچی ہم نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے جو کہ اس واقعے کی گواہ ہے۔ دوستو، آج کی دوسری کہانی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میں اور شیرو، صدیق، مشتاق، قادر کبڈی کھیل رہے تھے۔ مشتاق بولا، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ مجھے آج قدیر ملا تھا۔ وہ بول رہا تھا ہمارے گاؤں آ کر ہم سے کبڈی کا مقابلہ کرو۔ میں نے کہا ہماری ٹیم اور ان کی ٹیم ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گے اور مقابلہ سخت ہوگا۔ صدیق نے مشتاق سے کہا، تو پھر بھائی آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے بھی حامی بھر لی ہے، مگر مقابلے کا دن نہیں بتایا، صرف اتنا بولا کہ دوستوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ میں واپس آنے لگا تو مجھے قدیر نے بتایا کہ ہم کبڈی رات کو کھیلتے ہیں، اسی لیے ہمارا اور تمہارا مقابلہ رات کو ہوگا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، چاند کی 14ویں رات کو مقابلہ ہوگا، یہ پیغام صبح کو تم ضرور بھیج دینا۔ باقی اپنے دوستوں کو بھی ہوشیار کرو اور وہ 14ویں یعنی چاند کی 14ویں تک ہر رات کو میدان میں آ کر کھیلیں، ورنہ تم لوگ ہار جاؤ گے۔ مقابلے کے مقررہ وقت میں ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ہمارا اور مخالف ٹیم کا کبڈی کا مقابلہ ہونا تھا۔ سجاول نے ہمیں باہر آ کر بتایا کہ کھانا تیار ہے، اندر کمرے میں دسترخوان لگ چکا ہے۔ کھانے میں ہمارے لیے سجی تھی۔ ہم سب دوستوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس کے بعد چائے پی۔ چائے پینے کے بعد ہم سب دوست گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ مقابلہ سخت تھا، اسی لیے ہر کھلاڑی نے اپنی ذہانت سے داؤ پیچ لگائے۔ آخرکار ہم کبڈی میچ جیت گئے تو سجاول نے ہمارے سونے کا بندوبست کیا برگد کے پیڑ کے نیچے۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، میں تو گھر جاؤں گا۔ قدیر نے کہا، پاگل ہو گیا ہے، رات کے 3 بجے واپس جائے گا۔ سجاول نے کہا، بھائی یہ دریائی علاقہ ہے، یہاں جنات اور عصیب رات کو اکیلے شخص پر حملہ کر دیتے ہیں۔ میرا ایک دوست بولا، آپ لوگوں کو معلوم نہیں، یہ بہت ضدی ہے اور یہ اسی وقت ضرور جائے گا، آپ کسی لڑکے کو اس کے ساتھ بھیج دیں۔ پھر میں شیرو کو لے کر ساتھ نکلنے لگا تو سجاول نے ہم دونوں کو سورہ یاسین والے تعویذ دیتے ہوئے کہا، اگر کہیں بھی خوف ڈر محسوس ہو تو کلمہ شریف کا ورد شروع کر دینا۔ میں آگے جا رہا تھا اور شیرو میرے پیچھے تھا۔ چاندنی رات تھی، ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ یکدم ایک خوبصورت لڑکی ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ میں نے شیرو کی طرف دیکھ کر آنکھ کے اشارے سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تبھی وہ لڑکی بولی، مجھے تم پسند ہو، مجھ سے ہاتھ ملاؤ۔ تبھی میں نے کہا، تم انسان ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ رات کے اس پہر ویرانے میں اکیلی لڑکی کا کیا کام ہے؟ شیرو بھی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن وہ خوبصورت لڑکی چڑیل بن گئی تو شیرو نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے دیکھا وہ پیچھے کی طرف بھاگا جا رہا تھا، میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ میں نے تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ وہ ہوائی چیز میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہا لگا کر کہنے لگی، آج تمہارا خون پی کر اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، اے مکار عورت، میرا راستہ مت روک ورنہ تجھے مہنگا پڑے گا۔ اتنے میں سجاول اور مشتاق نے آواز دی، خبردار بھائی، ڈرنا مت، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ تمہارے پاس سورہ یاسین کا تعویذ ہے۔ میں نے فوراً اپنے گلے سے تعویذ نکال کر اس ہوائی مخلوق کے سامنے کیا، جسے دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی اور میں پسینے میں شرابور وہاں کھڑا رہ گیا۔ مشتاق میرے قریب آ کر ہانپتے ہوئے بولا، پاگل، اگر ہم تمہارے پیچھے نہ آتے تو تم آج اس کی خوراک بن جاتے، دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام۔ سجاول نے کہا، آج کے دور میں عصیب اور ہوائی مخلوق ان پر حملہ کرتی ہیں جو بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے واپسی کی راہ لی۔ واپس آتے ہی منیر نے بتایا، جب تک ہم صدقے دل سے نماز اور قرآن پاک نہیں پڑھیں گے یہ عصیب ہم پر حملہ کرتے رہیں گے۔ مشتاق بولا، آؤ مل کر عہد کریں کہ آئندہ ہم پابندی کے ساتھ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ پھر باتیں کرتے کرتے ہم نے رات گزاری۔ جب فجر کی اذان سنی تو ہم سب باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد سب دوست اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔